رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ رمضان مبارک کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو۔ اللہ کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم حق گزار ہو۔ اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں اللہ وحدہ لا شریک نے جو پہلی بات اس آیہ مبارکہ میں ارشاد فرمائی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، یعنی اس مہینے کی عظمت، شرافت، شان بیان کرتے ہوئے پہلی بات جو اللہ نے فرمائی، میں نے اس میں قرآن نازل کیا ہے۔ قبلہ 14 صدیاں گزر گئی ہیں، قرآن پاک کا ثانی نہیں آ سکا، قرآن کا جواب نہیں آ سکا۔ قرآن نے بڑی مقامات پر پہلے کہا کہ کسی کے پاس اگر ہے طاقت تو اس جیسی ایک آیت لے آئے، پھر 10 آیتیں لے آئے، پھر ایک سورت لے آئے، کوئی بھی چیلنج قبول کر سکتا ہے تو کر لے۔ پچھلے دنوں میں یہ غالباً بات ہے 17، 18، 19 اس کے قریب ہے، یعنی کووڈ سے پہلے کی بات ہے، شام کے لوگوں نے فرقان الحق کے نام سے قرآن پاک کا جواب دیا، اور اس میں یہ کینہ سیندہ بشار الاسدی، اس نے یہ اعلان کیا تھا کہ یہ جو میرا قرآن ہے اس قرآن کو سرکاری سطح پہ پڑھا جائے گا۔ اس کے اندر 316 صورتیں تھیں۔ کتنی صورتیں؟ بولو یار، 316۔ قرآن پاک کی کتنی ہیں؟ 114۔ قرآن ہے، ارے جی قرآن ہے۔ سرکاری سطح پہ بھی انہوں نے پابندیاں لگوائی نا، اپنی شان بھی، اپنے قبیلے کی شان بھی، اور بڑا کچھ بھی اس میں انہوں نے داخل کروایا، لیکن قرآن ہے۔ حضور اس کی عظمتیں، اس کی شانیں، میں نے جو ایک تحقیق کی تھی اس کے مطابق اب سے زیادہ ہو سکتی ہیں، تقریباً 60,000 کتابیں قرآن اور اسلام کے خلاف لکھی گئیں، 60,000 کتابیں، لیکن وہ 60,000 ایک سائیڈ پہ، قرآن ایک جگہ۔ قرآن کی شان اپنی ہے۔ اب دیکھو، دنیا کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس طرح ٹیکنالوجی آگے بڑھتی جا رہی ہے، قرآن اتنی زیادہ سمجھ میں آتا جا رہا ہے۔ وہ باتیں آپ سورہ علق کو اٹھا کے دیکھ لیں، انسان کی پیدائش کو اٹھا کے دیکھ لیں، ہاں جی، جو کسی کی اچھی بات ہونا جی وہ لازمی ذکر کرنی چاہیے۔ ہمارے اہل سنت کے اندر ایک ہماری فکری ہو سکتا ہے، ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے، علمی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جس بندے نے اچھا کام کیا اس کا کرنا چاہیے۔ یہ علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے قرآن کا انسائکلوپیڈیا کے نام سے قرآن کے مضامین ترتیب دیے ہیں، تقریباً 50,000 کے قریب اس بندے نے مضامین اس میں نقل کر دیے ہیں۔ ایسے اس بندے نے 8 جلدوں کے اندر اس نے لکھا ہے، حضرت جی مزہ کر دیا قرآن پاک سے۔ علم ارضیات، علم فلکیات، ہاں جی، علم نباتات، علم جباتات، یہ سائنس آپ کی، میڈیکل آپ کی، اس نے سارا کچھ قرآن سے ثابت کرنا۔ یہ دیکھو قرآن پہ یہاں یہ چیزیں موجود ہیں، تم لوگ کیوں نہیں پڑھتے؟ اور قرآن بھی کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالھا، قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ اس میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ کیوں نہیں غور و فکر؟ حضرت جی یہ بلیک ہول کب کی ایجاد ہے جی؟ مولانا آپ کا سبجیکٹ ہے، بتائیں کب سے؟ 2019 سے پہلے تھا؟ نہیں، کوئی نہیں تھا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسٹیفن ہاکنگ نہیں کیتا سی نہیں جی، یہ اسی کی ایجاد ہے، لیکن قرآن بلیک ہول کا صدیوں پہلے بتا چکا ہے۔ ٹائم ٹریولنگ کا آج معمہ حل کرتے پھر رہے ہیں،
یہ جتنی بھی آپ کی ٹیلیسکوپیں گئی ہیں، اول گئی ہے، جتنی بھی گئی ہیں، اب جیمز ٹیلیسکوپ انہوں نے کہتے ہیں جی ہم ماضی میں دیکھ رہے ہیں، یہ جتنا بھی ہماری پیچھے جا رہے ہیں نا، ہم ماضی میں دیکھ رہے ہیں کہ ماضی میں کیا ہونے والا ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ جب سے یہ ٹیلیسکوپیں گئیں، انہوں نے جا کے اوپر جا کے ساری تحقیقیں کیں، آپ کو جناب ڈاٹا بھیجا، آپ نے وہاں پہ پروسیس کیا، پروسیس کرنے کے بعد آپ نے کہا ہاں جی آج ہماری تحقیق یہاں تک پہنچی۔ ڈاکٹر لوئس معلوف نے جدوں تحقیق کی سی دے اتنے نعم دے اتنے، اللہ تہاڈی خیر کرے، فرعون دی لاش دے اتنے، ہاں جی، اور یہ جو اللہ آپ کی خیر کرے، دنیا کا سب سے گہرا جو ہے سوراخ کیا گیا، کھڈا کھودا گیا 12 کلومیٹر نیچے تک، ہاں جی، اور وہاں پر جا کے وہ کہتے ہیں جناب ہم نے جب اس حد تک ہم پہنچے، زمین کا درجہ حرارت اس حد تک پہنچ چکا تھا، ہماری کوئی بھی مشین جو ہے وہ ایسے پگھل رہی تھی جیسے کوئی پلاسٹک کا کھلونا آگ میں پھینک دیا جائے۔ ہم نے وہاں پر سینسیٹیو قسم کے مائک لگا کر ہم نے لوگوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں سنی، ایسے جو لاکھوں انسان کرب کے اندر اور درد کے اندر مبتلا ہوں اور وہ چیخ رہے ہوں، چلا رہے ہوں۔ اللہ نے وہ ایسا کہتے تھے، وہ الفاظ ہیں بلکہ اس نے کہا ہم نے وہاں پہ جا کے گویا ہم نے جہنم کا دروازہ کھول دیا۔ حضور حدیث کو پڑھ کے دیکھیں، حضور فرماتے تحت الثری، نیچے ہے جہنم، اور اعلی علیین اوپر ہے، ہاں جی۔ آج وہ جو سائنس ہمیں جس نہج پہ لا کے کھڑا کرنا چاہ رہی ہے، اور ہر مرتبہ ہر 100 سال کے بعد نظریات، کتابیں، سوچیں بالکل جناب بدل جاتی۔ آپ آج کی تاریخ نوٹ کر لیں، آج سے 100 سال پیچھے چلے جائیں، اس تاریخ کو جو تحقیقیں ہوئیں اس کو مد نظر رکھیں، پھر 100 سال پیچھے چلے جائیں، اس طرح کرتے 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 14 صدیاں آپ پیچھے جائیں، آپ کو بالکل آج کی سائنس کا اور اس وقت کے سٹرکچر کا ٹوٹل جو ہے نا جی وہ شکل ہی بدلی ہوئی نظر آئے گی۔ لیکن رب کعبہ کی قسم ہے، یہ میرے رب سونے کا کلام ہے۔ 100 سال پہلے جاؤ یہی قرآن ہوگا، اس سے 100 سال پہلے جاؤ پھر یہی قرآن، حتیٰ کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک آپ پہنچے۔ حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پیغام 14 صدیاں پہلے اتنی ایکوریسی کے ساتھ، اتنی جو ہے وہ کہہ لیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ کے ٹیگ کے ساتھ، رجی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کے ٹیگ کے ساتھ رب نے اس وقت سے لے کے آج تک جو قرآن ہم تک پہنچا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں اس کی الحمد کی الف کی ایک زیر زبر کے اندر بھی کوئی تبدیلی نہیں۔ یہ ہوتا ہے نصاب۔ ہم نے جب پڑھا تھا نا جی، مجھے ابھی تک یاد ہے، ہم نے ایک وہ قاعدہ پڑھا تھا جی، 5-7 صفحیاں دا ہوندا سی، ایک پاسے انگریزی لکھی ہوندی سی، ایک پاسے اردو لکھی ہوندی، ABC تے وہی ساری پہلی کلاس ہوندی سی، ہاں جی۔ تختی چلتی تھی اس وقت، قلم دوات تختی چلتی تھی، سلیٹی چلتی تھی، اب تو وہ جناب سوال ہی پیدا نہیں۔ بچے نے آکسفورڈ دا پڑھا رہے نے، وہ سلیبس جڑا ٹوٹلی ایکسپائرڈ ہو چکا ہے، کنڈم کدا ہوندا ہے، بچوں دا دماغ دہی کیتا ہوا ہے۔ آج ہم لوگ حضرت جی ان سے آگے ہیں، ہم وہ دور، ہم وہ جو ہے نا جی جنریشن ہے جس جنریشن نے سادگی کو بھی دیکھا ہے، لالٹین اور دیے کو بھی دیکھا ہے، اور ہماری جنریشن نے ٹچ موبائل کو بھی دیکھا۔ اب 3D ٹیکنالوجی کیا، 4G کیا، 7D کیا، ہولوگرام کیا، بلو بیم کیا، یہ ساری ٹیکنالوجیاں ہم دیکھی ہیں۔ پھر یہ پڑھانے کا ان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ تو آؤ یار ادھر آؤ، یہ سیکھو، اس کے اوپر تحقیق کرو کہ قرآن نے جو ہمیں مضامین دیے ہیں یہ مضامین ہمیں کہاں تک لے۔ حضرت جی اتنا عظمتوں والا مہینہ، میں نے حدیث مبارکہ کے اندر آپ کو بتایا نا جی رمضان المبارک کی عظمت کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے رمضان کی عظمت ہے، بے شک ہے، لیکن اس کو 4 چاند لگتے ہیں قرآن کے نزول سے، اور یہ پیغام آپ کو ہر سال اللہ دلوا رہا ہے۔ رمضان آ رہا ہے، اس کی شان نزول آ رہا ہے، آپ لیلۃ القدر منا رہے ہیں۔ کون سا ایسا مکتبہ فکر ہے جو لیلۃ القدر کو نہیں مانتا؟ قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ، تمہیں کیا پتہ لیلۃ القدر؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، فرشتے اترتے، جبریل امین آتے ہیں جناب، صبح تک یہ خیر ہی خیر ہے۔
خیر ہی خیر، ہر سال حفاظ کرام تراویحوں میں پڑھا رہے ہیں، ہر سال علماء یہ بیان کر رہے ہیں حضرت جی یہ جو بار 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 ایک بات کو رپیٹ کروا رہے ہیں اللہ، آخر اس میں کوئی نہ کوئی تو حکمت ہے نا، ایویں تو نہیں نا جی، ایویں 100 سال پہلے کا نصاب آج کیوں نہیں پڑھاتے؟ کہتے ہیں جی وہ اس وقت کی ضرورت تھی، یہ آج کی میں کہتا ہوں قرآن ہر دور کی ضرورت، ہر دن کی، ہر دور کی، ہر سال کی، قیامت تک کے لیے سب کا نصاب ایک ہے، وہ جو اللہ کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمت پوری کر دی ہے، دین مکمل کر دیا ہے، یہ نصاب مکمل ہو چکا ہے۔ میرے نبی کے فرمان بھی اسی طرح جی، 14 صدیاں گزر گئیں، فرمان تبدیل نہیں ہوا جناب رسالت میں، قرآن تبدیل نہیں ہوا۔ یہ اللہ کہتا ہے یہ اس مہینے کی شان ہے، آؤ ذرا اس کے اندر تحقیق کر کے دیکھو۔ ایک تو یہ اس کی شان اور فضیلت بنائے، پھر ایک اس میں یہ کہتے ہیں کہ یہ جو فرمایا گیا انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن نازل کیا گیا، بعض علماء کرام فرماتے ہیں قرآن پاک مکمل طور پر بتمام ہی لوح محفوظ پر نازل کر دیا گیا، پھر وقتاً فوقتاً اس کو تقریباً 23 سال کے اندر اس کو وہاں سے ضرورتاً آہستہ آہستہ نازل کرتے گئے، جیسے کوئی ضرورت پڑی ویسے آیات مبارکہ نازل کی جاتی نہیں۔ یہ کہ قرآن کریم بتمام ہی رمضان مبارک شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اتارا گیا اور بیت العزت میں رہا۔ یہ اسی آسمان پر ایک مقام ہے جہاں وقتاً فوقتاً حسب اقتدائے حکمت جتنا جتنا منظور الہی ہوا جبریل امین لے کے آتے رہے، نزول ہوتا رہا، تقریباً 23 سال میں یہ نزول مکمل ہوا۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو جو کوئی تم میں سے، اچھا جی، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اس میں ہدایت ہے، رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں۔ وہی بات جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں حضرت جی، اس کا کوئی ثانی تو لائے نا، اب تو آپ کے پاس سپر کمپیوٹر بھی آ گئے، بلکہ اے آئی بھی آ گئی ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ بھی آ گئی، اس سے کہو یہ قرآن بنا دے، رب کعبہ کی قسم ہے نہیں بنا سکتے۔ میرے رب کے کلام کے اندر ایک توازن ہے حضرت جی، میں اپنی گفتگو کے اندر نہیں توازن قائم رکھ سکتا، میں اپنی شخصیت کے اندر نہیں رکھ سکتا، میرے کلام کے اندر کبھی میں غصے میں ہوں، کبھی میں خوشی میں ہوں، کبھی مذاق کے موڈ میں ہوں، کبھی سیریس ہوں، میرے اپنی طبیعت کے اندر ویریشن آتی رہتی ہیں، لیکن میرے رب کا کلام ہے جناب، میرے رب کا کلام ھدی للناس، اور یہ نہیں کہا گیا ھدی للمؤمنین بلکہ ھدی للناس، ہدایت انسانیت کے لیے، وبینات من الہدی، اور اس میں جو ہے وہ بینات ہیں، رہنمائی ہے، روشن باتیں ہیں حضرت جی، ہر مکتبہ فکر کے لیے، کوئی بھی کسی بھی نظریے سے اس قرآن کو اٹھا کے دیکھے، قرآن اس کے لیے وہ رہنمائی کرے گا۔ ٹائم ٹریولنگ کا ذکر قرآن پاک کے اندر، بلیک ہول کا ذکر قرآن پاک کے اندر، اگر وہ آپ دیکھیں نا جی، پورٹلز کہتے ہیں، پورٹلز، ایک جہان سے دوسرے جہان میں جانے کے سب سے کم ترین فاصلے کو، راستے کو پورٹل کہتے ہیں۔ اگر آپ نے وہ پڑھنا ہو تو حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھ لینا، 15ویں سپارے کا آخری، 16ویں کا ابتدائی، آپ کو وہاں پر یہ ساری چیزیں نظر آ جائیں گی۔ تو خیر میرا یہ مقصد، یہ میرا موضوع نہیں ہے، عظمت قرآن میرا اس ٹائم یہ چل رہا ہے، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے۔ حضرت جی اس طرح جس طرح یہ مہینے کے اندر ہم افطاری کرتے ہیں، ہم وہ اللہ آپ کی خیر کرے سحری کرتے ہیں، ہمارے کھانے کا وقت معین ہے، ہمارے سونے اٹھنے کا وقت معین ہے، آج آپ کی سائنس بھی یہ کہتی ہے جناب، روزے کی وجہ سے شوگر لیول پہ آ جاتی ہے، بلڈ پریشر لیول پہ آ جاتا ہے، کولیسٹرول لیول پہ آ جاتا ہے، معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ السر کے مریض ہیں وہ پابندی سے روزہ رکھیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس بیماری سے بھی نجات عطا فرما دیتا ہے۔ وزن جن کا بڑا ہوا ہو، ہاں جی، وہ لوگ روزہ رکھیں، ان کا وزن کم ہو جائے گا۔ چربیاں جو ہمارے اندر کٹھی ہوئی ہوتی ہیں اور ہم پھول کے کہیں پہ جا رہے ہوتے ہیں، وہ چربیاں پگھلتی ہیں۔ خیر میرے مد نظر تو صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے، باقی یہ اب سائنس کہہ رہی ہے جی روزہ رکھنے سے یہ فوائد حاصل ہوتے ہیں، اپنے اب تو غیر بھی مان رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو اس مہینے کو پائے ضرور اس کے روزے رکھے۔
ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو بیمار ہو یا سفر میں ہو اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لے۔ وہ میں نے پیچھے عرض کیا تھا ایام منیحہ کے علاوہ 5 دنوں کے علاوہ بندہ جب مرضی روزہ رکھ سکتا ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے، تم پر دشواری نہیں چاہتا۔ اور اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں، حضرت جی میں قربان جاؤں، آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے نا، تو اللہ اور اس کے رسول کو فرماؤ نے بیٹھ جائے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا ٹیک لگا کے پڑھ لے، ٹیک لگا کے بھی نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لے، لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتا اشارے سے پڑھ لے۔ حضرت جی اتنی آسانیاں آپ کو کہاں سے ملیں؟ اللہ چاہتا ہی آسانی ہے بندے کے اوپر۔ اگر اللہ وحدہ لا شریک نے آسانی نہ چاہنی ہوتی، اللہ وحدہ لا شریک اپنے بندوں کے اوپر رحم نہ فرمانا چاہتا، اللہ کبھی جنت کو پیدا نہ کر، کرم کرنا تھا اس نے جنت پیدا فرما دی، ٹھیک ہے میرے بندوں کے اوپر میں رحم کروں گا اور اپنی رحمت کا نظارہ ان کو ادھر دکھاؤں گا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو، اللہ کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم شکر گزار ہو۔ اس سے مراد عید کی نمازیں کل انشاءاللہ تعالی العزیز میں تفصیل سے عرض کر دوں گا۔ یہاں اس سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب نماز پڑھی جائے عید کی اس وقت پھر تکبیرات زائد پڑھی جائیں، 6 کہی جائیں، انشاءاللہ تفصیلاً زندگی رہی تو کل میں عرض کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے قرآن پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی